ایران کا تنازع بہت جلد ختم ہو جائے گا، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا ٹاک میں کہا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، افزودہ یورینیم تحویل میں لے لیں گے۔ آبنائے ہرمز پر ٹرانزٹ فیس نہیں چاہتے، آبی گزرگاہ پر امریکہ کا کنٹرول ہے، امریکی بحریہ اچھا کام کر رہی ہے، کوئی بحری جہاز ایران نہیں جا سکتا۔ ایرانی صدر کی فوج کے کمانڈر ان چیف سے ملاقات، دفاعی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے اور جنگی تیاریوں میں اضافے پر زور، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی پر بات چیت۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا افواج کی جانب سے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا افواج ہائی الرٹ پر ہیں، کسی بھی خطرے اور جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی فوج کے پاس کچھ ایسے جدید ترین ہتھیار بھی موجود ہیں جو ابھی تک امریکہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں استعمال نہیں کیے گئے، اس بار کسی تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرانی تہذیب اجاڑنے کا مطلب ایٹمی حملہ لیا گیا تھا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق یورپ اور ایشیا کو ایران پر امریکی ایٹمی حملے کا خطرہ تھا۔ یورپی ممالک نے امریکی محکمہ خارجہ سے رابطہ کیا، جس پر محکمہ خارجہ نے یورپ کو واضح جواب نہیں دیا۔ ممکنہ حملے کے خطرے کے باعث برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے سخت بیان تیار کر لیا تھا۔ اسی شام صدر ٹرمپ نے ایران سے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ ایران جنگ کے باعث امریکہ نے تائیوان کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دی۔ امریکی بحریہ کے قائم مقام سیکریٹری ہینگ کاؤ نے سینیٹ میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا امریکہ اپنی فوجی ضروریات کے لیے اسلحہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ تائیوان کو $14 بلین کے ہتھیاروں کی فروخت عارضی طور پر روکی گئی ہے۔ اسلحہ پیکیج امریکی کانگریس نے جنوری میں منظور کیا، تاہم حتمی منظوری صدر ٹرمپ دیں گے۔ اگر معاہدہ مکمل ہو گیا تو یہ تائیوان کو امریکہ کی جانب سے تاریخ کا سب سے بڑا اسلحہ پیکیج ہوگا۔ وفاقی وزیر ریلویز حنیف عباسی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور ریلوے تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ امریکی ناظم الامور نے پاکستان ریلویز میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کی یقین دہانی کرا دی۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ امریکہ پاکستان ریلویز کے انفراسٹرکچر اور جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا۔ پاکستان ریلویز میں لوکوموٹیوز، ویگنز، فریٹ آپریشنز اور ریلوے ٹیکنالوجی کے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کے امکانات پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان ریلویز اور امریکی کمپنی ویب ٹیک کے درمیان دہائیوں پر محیط تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے پاکستان کے دورے پر آئے بنگلہ دیش کے سینئر سول افسران کے وفد کی ملاقات، گورننس کے نظام، انتظامی اصلاحات اور ادارہ جاتی استعداد کار میں بہتری سمیت مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے وفد کو پاکستان میں جاری اصلاحاتی اقدامات اور حکومتی پالیسیز کے حوالے سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی سول سروسز کے درمیان ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ عطا تارڑ نے کہا دونوں ممالک تاریخی روابط اور گورننس کے مشترکہ ورثے کے حامل ہیں۔ بجلی کے بل پر QR کوڈ کی آڑ میں صارفین کی معلومات چوری ہونے کا خدشہ، پاور ڈویژن نے صارفین کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ پاور ڈویژن کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ صارفین کو ایک خاص لنک پر کلک کر کے 4 مراحل میں معلومات شیئر کرنے کا کہا جاتا ہے۔ معلومات درج کرنے کے بعد اسی لنک پر 6 ہندسوں والا کوڈ درج کرنا ہوتا ہے۔ بل کے علاوہ متعلقہ معلومات کسی اور پلیٹ فارم پر درج نہیں ہو سکتی۔ بعض عناصر QR کوڈ استعمال کر کے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بجلی صارفین سبسڈی کے لیے کسی ڈیجیٹل آلے یا کاغذ پر معلومات درج نہ کریں۔ معلومات کے اندراج کا یہ طریقہ کار غلط اور غیر قانونی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نئے کابینہ اراکین کو قلمدان مل گئے۔ نذیر احمد عباسی کو توانائی و بجلی، شکیل احمد کو مواصلات و تعمیرات کا قلمدان تفویض، محمد عارف کو معدنیات، طارق محمود ارائی کو ریونیو اسٹیٹ، شفیع اللہ جان کو اطلاعات و تعلقات عامہ کا قلمدان سونپا گیا۔
اعلامیے کے مطابق وزیر اعلیٰ کے مشیر پیر مصور خان کو موسمیاتی تبدیلی، لیاقت خان کو زکوٰۃ و عشر، سماجی بہبود اور خواتین کو بااختیار بنانے کا قلمدان دیا گیا۔ انمول عرف پنکی منشیات کیس میں پیش رفت، ملزمہ کے نیٹ ورک سے تفتیش کا دائرہ کار وسیع۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے لاہور سے 2 منشیات ڈیلرز کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار دونوں غیر ملکی لاہور میں پنکی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ پنکی کے انکشافات کی روشنی میں مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ، امریکی صدر کی مقبولیت میں مزید کمی۔ فاکس نیوز کے نئے عوامی سروے کے مطابق 60% امریکی ایران جنگ کے مخالف ہیں۔ اس سے پہلے سروے میں یہ شرح 55% تھی۔ 91% امریکیوں نے معاشی بدحالی کا ذمہ دار ایران جنگ تنازع کو قرار دیا۔ معیشت سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کی کارکردگی پر عوامی عدم اطمینان کا اضافہ ہوا۔ 61% امریکیوں نے صدر ٹرمپ کی کارکردگی کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ مؤخر۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن قیادت نے ووٹنگ مؤخر کی۔ ڈیموکریٹس کی قرارداد کو ریپبلکن اراکین کی عدم موجودگی کے باعث کامیابی ملنے کا امکان تھا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق قرارداد پر ووٹنگ اب جون کے آغاز میں متوقع ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ عوام مہنگائی، پیٹرول اور خوراک کی قیمتوں کے دباؤ میں ہیں۔ دنیا بھر میں تنقید کے بعد اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سموتھ فلاٹیلا کے تمام کارکن رہا کر دیے۔ 430 افراد ترکی کے طیارے پر استنبول منتقل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام میں کہا، سعد ایدھی دیگر کارکنان کے ہمراہ بحفاظت استنبول پہنچ گئے۔ کارکنان کی بحفاظت استنبول واپسی پر ترک حکومت سے بھرپور اظہار تشکر کرتے ہیں۔ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے انسانی حقوق کے کارکنان کی حراست اور غیر انسانی سلوک ناقابل قبول ہے۔ قافلے میں شامل افراد نے اسرائیلی مظالم سے پردہ اٹھا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، اسرائیلی اہلکاروں نے ویلکم ٹو اسرائیل کہتے ہوئے تشدد کیا، ہمیں کنٹینرز میں قید رکھا گیا۔ فلاٹیلا کارکنان پر تشدد کی ویڈیو سامنے آنے پر اسرائیل کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا۔ پاکستان نے بدسلوکی کی شدید مذمت کی۔ برطانیہ، اٹلی، یونان سمیت دیگر ممالک نے بھی اسرائیلی اقدام کی مخالفت کی۔ یورپی یونین اور اقوام متحدہ نے امدادی کارکنان سے بدسلوکی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کے اہم افسران کا ڈیٹا فروخت کرنے والا گینگ پکڑا گیا۔ ملزمان غیر ملکی خفیہ ایجنسیز کے ساتھ حساس ڈیٹا شیئر کرنے میں ملوث ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سید خرم علی کے مطابق گینگ کے 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ڈیٹا تک رسائی دینے والوں کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے۔ اداروں کو ہدایت دی ہے کہ ڈیٹا محفوظ بنایا جائے اور کسی کو رسائی نہ دی جائے۔ ملزمان کے زیر استعمال موبائل فونز کا فرانزک کروا لیا ہے۔ کراچی میں قومی ایئر لائن کی پرواز PK-8303 کے حادثے کو 6 سال بیت گئے۔ اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے زخم آج بھی تازہ۔ حادثے میں عملے کے 8 اراکین سمیت 97 افراد جاں بحق ہوئے۔ طیارے میں سوار 2 خوش قسمت مسافر محفوظ رہے۔ پائلٹ نے ٹاور کو لینڈنگ گیئر انجن خراب ہونے کا بتایا۔ 2 مرتبہ میڈے میڈے کی کال دی۔ اسی دوران طیارہ ایئرپورٹ کے قریب رہائشی آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں کی رونقیں دوبالا۔ ملتان کی مویشی منڈی میں راجن پوری بکروں کی دھوم۔ پشاور میں خوبصورت اور وزنی بیل ہر کسی کی توجہ کا مرکز۔ کراچی کی منڈی میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود۔ عید الاضحیٰ پر شدید گرمی پڑنے کا خدشہ۔ PDM نے پنجاب میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب میں 25 سے 31 مئی کے دوران شدید گرمی کی لہر کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 42 سے 45 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ DGPDMA کے مطابق رات کے وقت بھی موسم معمول سے زیادہ گرم رہنے کی توقع ہے۔ گرمی کی شدت کے باعث گرد آلود ہواؤں اور طوفان کا خطرہ بھی موجود ہے۔